دوسرا ایمان والا جو ایمان لائے اس کی طرح کا ایمان نہ لاؤ، یہ مفہوم ہے؟ نہیں، وہاں الناس میں تمام کے تمام ایمان والے لوگ مراد ہے، ایمان خود ایک کرینہ ہے۔ پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ میں نے آپ کو صرف یہی ایک دلیل نہیں دی تھی، اس کے فوراً بعد میں نے آپ کو سلیمان علیہ السلام کی مثال پیش کی تھی کہ جب بادشاہ کسی ریاست کا بادشاہ ہوتا ہے تو اس کا ایک محدود حلقہ بہرحال ہوتا ہے، دوسری گورنمنٹ بھی ہوتی ہے، ملکہ سبا کی ہوتی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اس کی دلیل کا جواب کون دے گا؟ کب دو گے بتاؤ؟ ابھی تک تو نہیں دیا آپ نے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ اشتیاق صاحب نے جو اہل سنت لکھا تو انہوں نے کہا ہو سکتی ہے، جب سنت پہ عمل کرتے رہیں گے تو پھر ہو جائے گی۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، سنت پر عمل کرنے سے بندہ فرقہ بنتا ہے یا جماعت بنتی ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے جماعت بنتی ہے، فرقہ تو نہیں بنتا۔ اہل سنت آپ کے نزدیک ایک فرقہ ہے، آپ عجیب تعریف کر رہے ہیں کہ سنتوں میں عمل کرتے کرتے وہ فرقہ بن جائے گا۔ آپ کچھ سوچ سمجھ کے تو بولا کریں، ہو سکتی ہے کہ یہ جواب دے رہے ہیں آپ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ جماعت المسلمین ہر سنت پر عمل کرتی ہے، اس لیے وہ جماعت المسلمین کو کہہ رہے ہیں کہ جماعت المسلمین اہل سنت ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آہستہ آہستہ ہوگی۔ جب اہل سنت آپ کے نزدیک ہے ہی فرقے کا نام، تو وہ سنتوں پر عمل کرتے فرقہ بن جائے گا، اور فرقہ بندی آپ کے نزدیک شرک ہے یعنی وہ مشرک ہو جائے گا، فرقہ بندی آپ کے نزدیک کفر ہے یعنی وہ کفری ہو جائے گا، فرقہ بندی آپ کے نزدیک لعنت ہے یعنی وہ لعنتی ہو جائے گا۔ سنتوں پر عمل کرنے سے لعنتی بنتا ہے بندہ۔ ہم نے تو یہ پڑھا تھا کہ ستۃ لعنتہم ولعنہم اللہ، او کما قال علیہ السلام، 6 سے لوگ ہیں جن پر اللہ نے بھی لعنت کی، میں بھی لعنت کرتا ہوں، تمام انبیاء نے بھی لعنت کی، اس میں ایک تارک السنتی کے لفظ آئے۔ لیکن یہ میں پہلی بار سن رہا ہوں کہ سنت پر عمل کرتا وہ فرقہ بنے گا اور فرقہ بندی کی وجہ سے وہ لعنت کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ کے بندے، اب بھی میں آپ سے کہوں گا کچھ سوچ سمجھ کے بولو۔ میں کہہ رہا ہوں محصور اور غلبے میں فرق ہے۔ آپ نے حضرت عثمان کے صرف اس بات کا جواب دیا کہ جی انہوں نے کہا کہ وہ محصور تھے، محصور مغلوب نہیں ہوتا ہے۔ مغلوب نہ ہونے کی میں نے دلیل دی نا، کہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری ذات کی ترحم علی الناس، میں نے استعمال کیے تھے۔ اگر ان بھائیوں نے نہ سمجھا ہوتا، کم از کم آپ اپنے مدرسے کے اندر قرآن مجید پڑھانے والے، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، بخاری پڑھانے والے، آپ کو تو پتا ہونا چاہیے ترحم علی الناس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ لوگوں پر رحم کرنے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میری ذات کی وجہ سے ایک میں محصور ہوں، میں حکم دے دوں کہ جنہوں نے مجھے محصور کیا ان بھائیوں کو قتل کر دو، وہ ان کا تیجا پاچا گول کر دیتے، تیجا پاچا گول کر دیتے۔ لیکن کیا مسئلہ تھا؟ وہ چاہتے تھے کہ میری وجہ سے مسلمانوں کا خون نہ بہے۔ یہاں سے بھی سمجھیے کہ جو ان کی بغاوت کر رہے تھے ان کو کافر نہیں سمجھتے تھے۔ آپ کہتے ہیں امیر سے جو بالش پر علیحدہ ہو جائے جاہلیت کی موت مرتا ہے، وہ بالش پر الگ نہیں ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے تو عثمان کو معصور کر دیا تھا۔ یہ معصور والی دلیل بھی آپ کے خلاف ہے، پھر بھی وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ان کا کہیں خون نہ بہے۔ اس کا مطلب شرط ایمان نہیں ہے بیعت، امیر سے دوری اختیار کرنا شرط ایمان نہیں ہے۔ یہ کیسی ابو بکر کی جو عثمان کی بیعت، عثمان کے باغی ہیں، عثمان ان کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، جو آپ کے امیر کے باغی ہیں، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، نہ اس کی بیٹی سے نکاح جائز، نہ اس کے بیٹے سے نکاح جائز۔ اگر وہ مر جائے تو اس کے لیے دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے اگر وہ زندہ ہے۔ آپ کے امیر کی شان تو نعوذ باللہ حضرت عثمان سے بھی بڑھ گئی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ کے بندے کچھ سوچ سمجھ کر بولو، سوچنے سمجھنے کا تو آپ نام نہیں لیتے۔ آپ حکمراں ہیں، کہتے ہیں اشتیاق صاحب حکمراں ہیں۔ یہ اشتیاق صاحب کی کتاب ہے بھائی، دیکھو لکھا ہوا ہے محمد اشتیاق، امیر جماعت المسلمین، 1418 میں لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کب اختلاف ہے؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں جس طرح اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت رفتہ رفتہ قائم کر دی، ہمیں بھی رفتہ رفتہ حکومت دے دے گا۔ حکومت قائم کرنے کے لیے تو وقت لگتا ہے۔ یہ بیچارہ کہہ رہا ہے حکومت دے دے گا، آپ کہہ رہے ہیں وہ حکمراں ہیں۔ بھائی جو حکمراں ہوتا ہے اس کے پاس حکومت ہوتی ہے نہیں؟ جو عالم ہوتا ہے اس کے پاس علم ہوتا ہے یا نہیں؟ جو مالدار آدمی ہوتا ہے اس کے پاس مال ہوتا ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے نا۔ جو سمجھدار آدمی ہوتا ہے اس کے پاس سمجھ ہوتی ہے یا نہیں؟ تو جو حکمراں ہوتا ہے اس کے پاس حکومت ہوتی ہے نہیں؟ اگر اس کے پاس حکمراں ہے یہ تو پھر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ رفتہ رفتہ حکومت دے دے گا؟ حکومت قائم کرنے کے لیے تو وقت لگتا ہے، یہ تو وقت مانگ رہا ہے۔ آپ ہم سے فوراً حکومت قائم کروانا چاہتے ہیں، وہ تو اپنی حکومت قائم نہیں کر رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ہمارے حکمراں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس حکومت ہی نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 34 پمفلٹ کا نام ایک معترض کی غلط فہمیاں، ایک معترض کی غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ۔ ازالہ شاید آپ کی غلط فہمیوں کا نہیں ہوا ہے، آپ اس کو بھی حکمراں مان رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ رفتہ رفتہ وقت لگتا ہے، حکومت دے دے گا، مطلب ابھی تک ہے ہی نہیں تو وہ حکمراں نہیں ہے۔ مشرف نے کبھی کہا ہے کہ مجھے حکومت مل جائے گی آہستہ آہستہ؟ کبھی بے نظیر نے کہا ہے عورت ہونے کے باوجود، جب وہ وزیر اعظم تھی تو کبھی اس نے کہا تھا کہ آہستہ آہستہ مجھے وزارت اس میں مل جائے گی؟ جب مل جاتی ہے تو یہ نہیں کہتا، اگر وہ حکمراں ہے تو حکومت تو اس کو مل چکی ہے۔ یہ دلیل تمہارے خلاف ہے، لیکن میں نے آزمایا ہے مقلدین کو، بہت آزمایا ہے میں نے، بہت سے مقلدین سے واسطہ پڑا ہے۔ اللہ کی قسم مسعود کے مقلدین سے زیادہ شدت میں نے کسی میں نہیں دیکھی۔ میں بار بار حدیث سنا رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امام وہی جو لوگوں پر حکمراں ہوتا ہے، امیر وہی جو لوگوں پر حکمراں ہوتا ہے، اور میں ان کی کتابوں سے ثابت کر رہا ہوں کہ ان کا امام حکمراں نہیں ہے، یہ نہیں مانتے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق وہ امام لانتی ہے، وہ امام جو اس کو قتل کر دینا چاہیے جو نماز کا سسٹم قائم نہیں کرے۔ میں بتا رہا ہوں تمہارے اشتیاق صاحب کے محلے میں بھی نماز کا سسٹم قائم نہیں ہے، بہت سے لوگ بے نمازی ہیں، تو یہ اس کو امیر بنائے ہوئے، اس کو تو قتل کرنا چاہیے تمہیں۔ اٹھاؤ تلوار، قتل کر دو، اڑا دو اس کی گردن۔
اشتیاق کی. اگر مانتے ہو تم اللہ کے رسول کی حدیث کو. آپ نے نہیں پڑھا جب صحابہ نے کہا الا ننابذہم بالسیف, اللہ کے رسول کے تلوار لے کر ان کی گردن نہ اڑانے, ان کا مقابلہ نہ کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ, نہیں اس وقت تک نہیں جب تک وہ تمہارے درمیان اقامت صلاۃ کریں, نماز کا سسٹم قائم کریں. اشتیاق نے جیلان آباد کے اندر اور جہاں وہ رہتا ہے گلبرگ کے اندر, وہاں اس نے سسٹم صلاۃ قائم نہیں کیا. وہ تو واجب القتل ہے اگر وہ اپنے آپ کو امام کہتا ہے. اٹھاؤ اللہ کی قسم, اگر تم حدیث کو مانتے ہو اٹھاؤ اس کی گردن اور اٹھاؤ تلوار اور اڑاؤ اس کی گردن. ایسے گردن اڑانے والے امیر جس کی گردن ہونی چاہیے اس کو تم امیر سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہو حدیث کے مطابق. بہت جذبات میں آ گئے ہیں اور ان کا جو جذبہ ہے ماشاءاللہ جگہوں پہ جگ پی گئے, اور میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جگہوں پہ جگ پی گئے اور اس کا تھوڑا سا وہ میری عادت ہے, میرا حالت خشک ہو جاتا ہے. ہاں وہی ہر مناظرے میں ایسی ہے, ہاں ہر جگہ گفتگو کرتا ہوں تو یہی کرتا ہوں. کوئی مالی عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہی میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ تھوڑے سے جانا پٹری سے نیچے بھی اتر جاتے ہیں تو جذبہ آ جاتا ہے, آپ میں جذبہ آ جاتا ہے. میں آپ کے وہ جذبات جو اسلام کی حمایت کرتے ہیں ہم اس کی قدر کرتے ہیں, اور شروع ہی سے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی اگر اہل حدیث ہو تو اس کا ثبوت دو. یہ وہی بیت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور میں نے یہی کہا تھا کہ اگر جاہلیت کا لفظ تو آپ مانتے ہیں, جاہلیت کا لفظ تو آپ مانتے ہیں کہ حدیث کے اندر ہے, لیکن ابھی تک انہوں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا. بس ہم سے کہتے ہیں. چلیں دو قسم کے ہیں, جاہلیت سے مراد ہم کیا لے رہے ہیں, جاہلیت سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں. میرا سوال یہ تھا کہ صحابہ کرام اور وہ لوگ کہ جن کو آپ انگلیوں پر گن رہے ہیں اس حدیث کی روح سے, کیونکہ اصول رہے گا, اصول بدلے گا نہیں, اس اصول کی بنیاد پر آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہاں وہ جاہلیت کے بہت منع ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کیوں نہیں بیان کر سکتے وہاں پر؟ تو اگر آپ جاہلیت کے الفاظ وہاں بیان نہیں کر سکتے تو ہمارے سے کفر کے الفاظ کیوں مطالبہ کرتے ہیں؟ یا تو خود جاہلیت کے الفاظ کا فیصلہ کریں, اس کے بعد کفر کے الفاظ کا ہم سے فیصلہ لیں. اگر جاہلیت کے الفاظ کا آپ خود فیصلہ نہیں کر رہے تو آپ اس مسئلے کو پھر اپنی طور پر سمجھے کہ آپ کیوں خاموش ہیں جاہلیت کے الفاظ کے سلسلے میں. آپ نے بتایا کہ نام ہونے کا ثبوت, نام ہونے کے ثبوت کے سلسلے میں آپ خاموش ہیں. یہ ایک منطقی بات ہے. میں نے آپ بتا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت المسلمین کے ساتھ چمٹے رہو, جماعت المسلمین کے ساتھ چمٹے رہو. ہم جماعت المسلمین کے ساتھ شامل ہو گئے. ہم آپ کے سامنے یہ نام کا لفظ جو ہے جماعت المسلمین کہ جس کے لیے نام کا لفظ استعمال ہوا, اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ جماعت المسلمین کو اپنا لیں گے. آپ کو اسی نام کے اوپر کو وزن ہے کہ نہیں. مسعود صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا. آپ اپنا نام بتاتے ہیں کہ میرے والدین نے میرا نام یہ رکھا, تو کیا یہ پورا جملہ آپ کہیں پر اپنے اس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کے جو کاغذات وغیرہ ہو رجسٹریشن کے اس کے اندر یہ پورا جملہ موجود ہو کہ میرے والدین نے میرا نام صدیق رضا رکھا؟ یہ تو ایک ایسے وہ الزامی قسم کا وہ جواب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک لفظ بتا دیا ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کا نام ہو. جیسے مسجد نبوی ہے, مسجد نبوی, محترم آپ ذرا بتائیں مسجد نبوی مسجد کا نام ہے یا نہیں؟ نہیں, آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں نا کہ مسجد نبوی کسی مسجد کا نام ہے یا نہیں؟ مسجد نبوی نام ہے, لیکن اس کو آپ کہیں پر بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ مسجد نبوی جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا یا کسی نے بھی اس کے لیے نام کے الفاظ ساتھ استعمال کیے مسجد نبوی کے لیے. آگے بتایا کہ امام مسلم مذہب اہل حدیث جو انہوں نے بیان کیا, میرا ایمان ہے کہ ان کا جماعت اہل حدیث سے کوئی تعلق نہیں تھا. میں نے یہ کہہ دیا کہ ان کا جماعت اہل حدیث سے کوئی تعلق نہیں تھا, اور ہے تو اس کے لیے آپ ثبوت پیش کریں. انہوں نے حدیث پیش کر دی تلزم جماعت المسلمین و امامہم, وہ حدیث آپ مانتے نہیں یا اس پر عمل نہیں کرتے یا اس کی بجا تعویل کرتے ہیں, لیکن پھر بھی آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ اسلام نے کسی بھی پارٹی میں شامل ہونے کا حکم نہیں دیا.
اسلام نے کسی بھی پارٹی میں شامل ہونے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالجماعت، ترمذی کی حدیث ہے کہ تم پر جماعت لازم ہے۔ اب جماعت، ہم نے جماعت المسلمین کو الجماعت سمجھا، ہم جماعت المسلمین کے ساتھ ہیں، اور یہی جماعت المسلمین کے اندر، امراء کے اندر جتنی طاقت اور قوت ہے اس کے مطابق وہ اسلام پر عمل کرتے ہیں اور اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی خلافت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ خلافت ابھی اس وقت ہے نہیں، اپنے محدود اختیارات تک وہ ہمارے حکمران بھی ہیں اور ہمارے امام بھی ہیں، لیکن جس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر قسم کے حدود اور سسٹم وغیرہ جو نظام صلاحت ہے وہ قائم کرے، تو وہ چیز اس وقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار دیا، جن لوگوں سے جزیہ وصول کرتے تھے، ان سے جزیہ لیتے تھے، ان پر اپنا جو نظام تھا وہ ان پر نافذ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ شرائط کے تحت غیر مسلم رہتے ہوئے وہ جزیہ ادا کرتے تھے، وہ نظام صلاحت کے تحت ان کو نہیں لایا تھا۔ تو نظام صلاحت سے اگر آپ کا مراد یہ ہے کہ بہت سارے نمازی بھی موجود ہیں، ہمارے الحمدللہ جتنے بھی جماعت المسلمین کے ارکان ہیں ان میں نظام صلاحت قائم ہے اور امیر نے قائم کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص معلوم ہو جائے کہ وہ نظام صلاحت سے باہر ہے تو جماعت المسلمین کا وہ رکن نہیں رہتا، جو نماز ادا نہیں کرتا وہ مسلم نہیں ہے، وہ شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اشتیاق صاحب جو ہے انہوں نے نظام صلاحت کو قائم کیا ہوا ہے اپنے ارکان پر اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم کیا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے آگے ایک اور بات کہی کہ سنت پر عمل کرنے سے آپ کے نزدیک آدمی جو ہے وہ شرک اور کفر میں چلا جاتا ہے، یعنی فرقہ بن جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سنت پر عمل کرنے والا وہ کیا ہو جاتا ہے، کفر کی طرف چلا جاتا ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ سنت اور قرآن پر عمل کرنے والے کو کس نے اہل سنت کہا ہے؟ کس نے؟ قرآن نے کہا یا حدیث نے؟ آپ کا اور ہمارا معیار جو ہے قرآن اور حدیث ہے۔ آپ اہل حدیث اور جماعت اہل حدیث نام ثابت کریں قرآن اور حدیث سے، پھر میں کہوں گا کہ ہاں آپ نے اپنی جو جماعت قائم کی ہوئی ہے اس کے آپ کے پاس دلیل ہے۔ اور اب یہ بیعت کا مسئلہ اگر ہمارے درمیان حل ہو جائے پھر بھی ہم ایک نہیں ہو سکتے، جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ آمین بالجہر پر ہم متفق ہیں لیکن ایک نہیں ہے، فاتحہ خلف الایمان پر ہم متفق ہیں لیکن ایک نہیں ہے، اسی طرح بیعت پر اگر ہم متفق ہو جائے تو پھر بھی ایک نہیں ہوں گے۔ لہذا آپ وہ کام کریں جو ایک پلیٹ فارم کو جمع کرنے والا ہو۔ آپ یا تو جماعت اہل حدیث کا ثبوت دیں یا اس کا انکار کریں کہ جو لوگ اہل حدیث بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے آپ کے دعوے کے مطابق کسی پارٹی میں شامل ہونے کا حکم نہیں ہے لیکن یہ لوگ شامل ہوئے ہیں، ان کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میرے بھائی، میں کچھ حدیثیں پیش کر دوں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ حدیث بیان کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا کہ انما الامام جنہ یقاتل من ورائه ویتقی به۔ امام جو ہے وہ جنہ ہوتا ہے، ڈھال یقاتل من ورائه، اس کے پیچھے جنگ ہوتی ہے، اور یتقی به، اس کے ذریعے سے اپنی ڈیفینس ہوتی ہے۔ اگر اشتیاق کہتا ہے میں امام ہوں، اشتیاق صاحب کیا کہتے ہیں میں امام ہوں، میرے گھر میں ہو جاتی ہے چوری چھوڑیں، مجھے ایک بریلوی نے تھپڑ ماری، تھپڑ کا بدلہ کیا ہے؟ تھپڑ ہے نا، قصاص، کتب علیکم القصاص، مجھے ایک بریلوی نے تھپڑ ماری، اشتیاق مجھے بدلہ ملائے گا اس بریلوی سے۔ اگر اس نے میں کسی بھی آدمی نے، بھلے وہ کوئی ہو، مسلمین جماعت المسلمین کا مسعودی آدمی ہو، اس نے میرے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، وہ جماعت مسعود صاحب